Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Once again, I am Imdadullah, present over here for you people with a new topic that is I will define words and phrases. मतलब ये कि आज हमने वर्ड और फ्रेजेस के दरमियान फ़र्क जो है उसको समझाना है और समझना भी है कि वर्ड क्या होता है और फ्रेज क्या होता है और इन दोनों में फ़र्क क्या है, इनकी मीनिंग में फ़र्क क्या है और स्ट्रक्चर में इसका जो फ़र्क है वो क्या है। तो चलो डिस्कस करते हैं, तवज्जो से आप लोग इसको देखें और सुनें कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वर्ड्स एंड फ्रेजेस। पहले तो वर्ड के बारे में पढ़ते हैं कि a group of letters which a group of letters which is used for meaningful way are in such a sense that gives us meaning is called word। एक बार फिर आप लोगों को समझाता हूँ उर्दू में कि वर्ड जो है वो लेटर्स का यानी हरूफ का एक ऐसा ग्रुप जिसको हम सीक्वेंस में लिखकर उसकी मीनिंग जो है वो समझे और हासिल करें। यानी वो जो लेटर्स हम सीक्वेंस में लिखते हैं वो मीनिंगफुल हो, इसकी मीनिंग निकलती हो और इसकी मीनिंग हम समझते हो। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमारे पास है वर्ड टी, तो टी को अगर हम उल्टा भी कर दें तो या इसको चेंज कर दें सभी बेसिस को लेटर्स के, तो क्या है वो EAT ईटर। इसका मतलब है कि ये दोनों जो है ये सीक्वेंस में इस्तेमाल हुए हैं और उसकी मीनिंग हमें क्लियर हो गई कि भाई टी का मतलब है चाय और ईट का मतलब है कुछ करना। अगर ऐसे वर्ड्स मिसाल के तौर पर एक ऐसा वर्ड लिख लें, मिसाल के तौर पर यही के वर्क WORK, अगर हम इसको CROW में कर लें तो आई थिंक कि ये वर्ड मैंने कभी नहीं देखा कि इसकी कुछ मीनिंग बनती हो। तो ये भी ग्रुप ऑफ लेटर है, ये भी क्या है ग्रुप ऑफ लेटर है, बट इस सेंसिबल वे में इसका इस्तेमाल में यानी वर्ड्स जो है वो लेटर जो है वो ऐसे अंदाज में इस्तेमाल नहीं हुए कि इसकी कुछ मीनिंग जो है वो निकल आए और हम इसको समझें। लेकिन हम अगर इसको इस तरह लिखें WORK वर्ड तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मीनिंगफुल वे में इस्तेमाल हुआ है, सीक्वेंस में इस्तेमाल हुआ है, इसकी कुछ मीनिंग निकलती है और सेंसिबल मीनिंग निकलती है। क्या मतलब हो गया इसका काम। अब यहाँ पर देखें से SAY से, ये वर्ड से लेटर्स के हमारे पास है SAY, अगर हम इसको इस तरह लिख लें AYS तो आई थिंक ये जो है लेटर्स ये मीनिंग क्लियर नहीं कराते कि भाई हाँ ये ग्रुप ऑफ लेटर है, इसमें कुछ शक नहीं है कि इट इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स बट इट डजंट गिव अस अ मीनिंगफुल मीनिंग या हम उसको कहते सेंस नहीं देता हमें। तो इसीलिए इसको हम ग्रुप तो कह सकते हैं बट इसको हम वर्ड नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ये मीनिंग नहीं देता हमें। यहाँ पर हमारे पास एक पार्टी PRTY पार्टी कम, COME कम, राइट एटसेट्रा। इसका मतलब है कि जितने भी ये यहाँ पर वर्ड्स मैंने लिखे हैं इसकी मीनिंग बनते हैं, इसकी मीनिंग हमारे समझ में आ सकते हैं और ये हमारे पास जो है यहाँ पर ये मीनिंगफुल वे में लिखे गए हैं या जो है सीक्वेंस में इस तरह लिखे गए हैं कि ये हमें सेंस देते हैं, मतलब मीनिंग देते हैं। तो ये जो है ये वर्ड के लिए क्या है डेफिनेशन है। अब सेकंड नंबर हम आते हैं फ्रेजेस के बारे में। अब आप लोग देखते हैं फ्रेज क्या है। असल में अगर हम यहाँ पर ये जो आप लोग देखते हैं मैंने बनाया है साइकिल ऑफ लेटर्स, ये जिस तरह फूड का जो साइकिल होता है या लाइफ साइकिल होती है साइंस सब्जेक्ट में, तो मैंने एफर्ट की है यहाँ पर आप लोगों को समझाने के लिए मैंने एक साइकिल बनाया हुआ है। यहाँ पर आप लोग देखें सबसे पहले देखिए अल्फाबेट इन इंग्लिश, और हमारे पास अल्फाबेट जो इंग्लिश में है वो क्या है, कितनी है 26 है, और यही 26 लेटर हमारे पास जो है वो 44 साउंड प्रोड्यूस करते हैं। लेटर्स कितने हैं
جو الفابیٹ ہے، الفابیٹس نہیں کرو اس کے ساتھ اس کا استعمال نہیں کرو گے. الفابیٹ یہ جو گروپ کے لیٹرز کا الفابیٹس کتنے ہیں ہمارے پاس 26 اور یہ 26 لیٹر جو ہے وہ 44 ساؤنڈ پروڈیوس کرتا ہے. کتنے ساؤنڈ پروڈیوس کرتا ہے؟ 44 ساؤنڈ ان ڈفرنٹ ویز ان ڈفرنٹ شیپس. اوکے، جب ہم اس کو سنگل لکھتے ہیں کچھ سافٹ ساؤنڈ پروڈیوس کرتے ہیں، کچھ ہارڈ ساؤنڈ پروڈیوس کرتے ہیں، بٹ یہ الگ بات ہے. یہاں پر آپ دیکھیں، یہاں پر یہ ہمارے پاس سب سے پہلے کیا ہے؟ لیٹر ہے. اب لیٹر کو اگر ہم ایک سے زیادہ لیٹر، یہاں پر بھی دیکھیں more than one letter that come in a group and make a sensible meaning is called word. So یہاں پر ہم دیکھیں لیٹر، ایک سے زیادہ لیٹر اگر ہم ملا دیں اور سیکوینس میں لگا دیں تو اس کا کیا بن جاتا ہے؟ ورڈ بن جاتا ہے. اب 2-3 ورڈز، ایک سے زیادہ ورڈز کو اگر ہم ملا دیں، اکٹھے کر دیں اور اس کی میننگ بنتی ہو لیکن انکمپلیٹ میننگ بنتی ہو. دیکھیں دوبارہ سنیں، فریز کیا ہے؟ اس کی میننگ بنتی ہو لیکن سینٹینس کی طرح سینسیبل نہیں بنتی ہو، کمپلیٹ میننگ نہیں دیتا ہو تو وہ فریز ہو جاتا ہے. اب جب ہم فریز کو تھوڑا اور ایڈ کر لیں، اس کے ساتھ سبجیکٹ وغیرہ کو ایڈ کر لیں تو پھر یہ ہمارے پاس بن جاتا ہے ایک کلاس. دیر از a little bit difference between a class and a sentence, but اس کو بعد میں ڈسکس کریں گے. پھر اگر کلاس کو مکمل طور پر ہم دیکھیں تو پھر اس کا کیا بن جاتا ہے؟ سینٹینس بن جاتا ہے. تو یہ آپ کو سینٹینس کے اگر 2-3-4-5 سینٹینسز ایک ہی ٹاپک کے متعلق سیکوینس میں جس میں کوہیرنس ہو وہ آ جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ پیراگراف کہتے ہیں. اب اسی کو ذہن میں رکھ کر ورڈ سے ہم آگے بڑھتے ہیں اور آگے جو ورڈ کے بعد اس جو سائیکل ہے اس میں ہمارے پاس کون سا وہ آتا ہے؟ ٹاپک آتا ہے، فریز آتا ہے. سو وٹ از فریز؟ اب آپ لوگ دیکھیں ڈیفینیشن کو، a group of words that cannot make a complete sense. well یہ سینس بناتا ہے، میننگ دیتا ہے لیکن کمپلیٹ میننگ نہیں دیتا. جب تک کہ کچھ اور ہم اس کے ساتھ ایڈ نہ کر لیں میننگ یہ ہمیں کمپلیٹ نہیں دیتا. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کارڈ فریز. اس کو ہم کہتے ہیں فریز. اوکے، اب یہاں پر کچھ ایگزامپلس ہیں ہمارے پاس، آپ کو دیکھ لیں. بریک 8-2. اب دیکھیں ایک ورڈ سے زیادہ ہے. اب یہاں پر دیکھ لیں بریک ایک لفظ آ گیا ہے اور انٹو ایک اور لفظ آ گیا ہے. تو یہ دونوں الفاظ جو ایک کو ملا دیا ہے بریک 8-2. اب یہاں پر دیکھ لیں ان فرنٹ آف، یہاں پر مور دین ون ورڈ ہے، ان 3 ورڈز آ گئے ہیں ان فرنٹ آف. پھر اگر آگے آپ کو دیکھ لیں with heavy hurt یا with a heavy hurt تو اس کا مطلب یہ کہ یہ مور دین ون ورڈ ہے، گروپ آف ورڈز ہے، کمپلیٹ سینٹینس ہے. اس کے بعد یہ شو ان اور لاسٹ کے پھر جو ایگزامپل میں نے دیا ہے آن ہز ہیڈ. اب اگر آپ لوگ دیکھ لیں آن ہز ہیڈ اس کے سر پر، اس کی میننگ اگر ہم کر لیں آن ہز ہیڈ اس کے سر پر. اب اگر اس کی میننگ ہم لکھتے ہیں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس کے سر پر، تو کیا مطلب ہوا اس کے سر پر؟ اس کے سر پر ٹوپی ہے، ٹوپی نہیں ہے. اس کے سر پر بال ہے، بال نہیں ہے. اس کے سر پر کبوتر بیٹھا ہے، اس کے سر پر بارش ہو رہی ہے. اس کے سر پر اوپر بادل ہے. کیا ہے؟ جب تک کہ اس فریز کو ہم ایک اور سینٹینس کے ساتھ یا دوسرے ورڈز اس کے ساتھ استعمال نہ کر لیں تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ بھائی اس کی مکمل میننگ کیا ہے، اس کے آگے کیا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے. تو ورڈ جو ہے یہ میننگ فل ہوتا ہے، سنگل میننگ دیتا ہے یہ جو گروپ آف لیٹرز ہوتا ہے. اب بعض ایسے جو ہے یہ ڈیفینیشن میں نے کہا کہ بھائی مور دین ون لیٹر، ایک سے زیادہ ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر ان اس میں آتا ہے، آف اس میں آتا ہے، ایٹ اس میں آتا ہے، آن اس میں آتا ہے، ایٹسٹرا ایٹسٹرا. تو یہ سب آپ لوگ دیکھ لیں، یہ جتنے بھی یہ ورڈز میں نے لکھے ہیں پرپوزیشن ہے بات، لیکن جتنے بھی یہ ورڈز میں نے لکھے ہیں یہ کیا ہے؟ مور دین ون لیٹر ہے، یعنی ان میں سے دو لیٹر ان میں ایڈ ہوئے ہیں. اب آپ لوگ دیکھیں، میں دوبارہ بتاتا ہوں کہ ورڈ
یہ جو ورڈ ہوتا ہے یہ اسے کہتے ہیں جو مور دین ون لیٹر ہوتے ہیں. کبھی کبھار یہ جو ابک آئی ہیڈ ابک تو یہ ون لیٹر جو ہے ایک سنگل لیٹر کے یہ بھی ون ورڈ کا جو مطلب یہ میننگ ہے یا ون ورڈ کی جگہ پر ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اوکے سو دوبارہ بتاتا ہوں کہ گروپ آف لیٹرز الفاظ حروف کا وہ مجموعہ جو ترتیب کے ساتھ لکھا گیا ہو اور وہ ہمیں کچھ میننگ دے جو ہمارے ذہن میں آ سکے اور ہم اس کو ایکسیپٹ کر سکے, اس کو ہم کیا کہتے ہیں, ورڈ کہتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے وہ فریز, دیٹ از اے لٹل بٹ ڈفرنٹ. یہ تھوڑا سا جو ہے وہ ورڈ سے ڈفرنٹ ہے کیونکہ ورڈ میں سنگل ورڈ ہوتا ہے دو یا دو سے زیادہ لیٹرز کا, اور جو گروپ جو فریز ہوتا ہے فریز جو ہے وہ گروپ آف ورڈز ہوتا ہے, یعنی اس میں ایک سے زیادہ ورڈز ہوتے ہیں, میں بھی دو بھی ہو سکتے ہیں, میں بھی تین بھی ہو سکتے ہیں, میں بھی چار بھی ہو سکتے ہیں, لیکن میننگ یہ دیتے ہیں لیکن انکمپلیٹ میننگ دیتے ہیں. مطلب یہ ہوا کہ اس کی میننگ جب تک کہ ہم اس کے ساتھ کچھ اور ایڈ نہ کر لیں یہ میننگ ہمارے ذہن میں ہمارے سمجھ میں نہیں آتی. اوکے, اب ایک اور بات اس میں ایڈ کر لینا چاہتا ہوں کہ ڈفرنٹ ٹائپس آف فریزز ہمارے پاس جو ہے 4-5 ٹائپس آف فریزز ہیں. نمبر 1 پر ہمارے پاس ہے ناؤن فریز, ورب فریز, ایڈجیکٹو فریز, ایڈورب فریز, پریپوزیشنل فریز. تو ان کو پھر انشاءاللہ نیکسٹ کلاسز میں ہم ڈسکس کریں گے اور اس کے جو اس میں ڈفرینسز ہیں اس کے بارے میں بھی پڑھیں گے. صرف آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے آئیڈینٹیفائنگ ورڈز اینڈ فریزز. اب آپ لوگ کے سامنے کوئی پیراگراف آ جائے تو اس میں آپ لوگ کلیئر کر سکتے ہو کہ بھائی یہ ورڈ ہے اس کی الگ میننگ ہے اور یہ فریز ہے یہ گروپ میں ایک سے زیادہ ورڈ میں استعمال ہوتا ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں, فریزز. امید ہے کہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ آپ لوگوں کو سمجھ آ چکا ہوگا. آپ اس کو کیا کر لیں, واچ کر لیں اور جو بھی آپ لوگ کو مسئلہ ہو زوم میٹنگ میں انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے. تھینک یو سو مچ.